بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصیب کا لقمہ پڑھیے گا ضرور۔ مشہور عرب مفکر اور داعی ڈاکٹر علی طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ قابل میں تھے کہ وزارت خارجہ کی طرف سے حکم ہوا کہ فوری طور پر ایک ضروری کام سے روس چلے جائیں۔ وہ تیار ہوئے، لیکن یہ پریشانی لاحق ہوئی کہ غیر مسلم ملک ہے، وہاں ان کا ذبیحہ مجھ سے نہیں کھایا جائے گا۔ گھر میں 2 دیسی مرغیاں تھیں۔ بیگم نے ذبح کرا کے ذات سفر میں یہ کہتے رکھ دیا کہ جب تک ان سے کام چلتا ہے چلانا، آگے کا اللہ پاک بندوبست کرے گا۔ وہ کہتے ہیں میں تاشقند پہنچا ہی تھا، وہاں کے ایک مسلمان شیخ نے گھر دعوت کی۔ میں ان کے گھر جانے کے لیے نکلا تھا کہ راستے میں ایک غریب عورت بھوک سے نڈال اپنے بچوں کے ساتھ سڑک کنارے کھڑی تھی۔ میں نے بے اختیار وہ دونوں مرغیاں انہیں پکڑا دی۔ ابھی 1 گھنٹہ نہیں گزرا تھا کہ کابل سے تال آئی کہ وہ کام جس کے لیے آپ کو بھیجا تھا وہ ہو گیا، آپ واپسی کی فلائٹ پکڑ لیں۔ شیخ صادق مجیدی کہتے ہیں اس سفر کا مجھے کوئی اور مقصد سمجھ نہیں آیا سوائے اس بات کہ ان کے گھر 2 مرغیاں تھیں جو 4000 کلومیٹر دور کسی غریب ماں اور بچوں کا رزق تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کام کے لیے افغانستان سے تاشقند بھیج دیا کہ چل اس غریب ماں اور اس کے بھوکے بچوں کو یہ رزق پہنچا۔ یاد رکھیے، آپ کے نصیب کا لقمہ زمین کے جس حصے میں بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ تک پہنچائے گا۔ لہٰذا اپنے آپ کو اگلی نسلوں کا خدا نہ سمجھیں۔ یہ نہ سوچیے کہ ہم نے ہر حلال اور حرام کی تفریق کے بغیر اپنی اولاد اور نسلوں کے لیے جائیدادیں اور دولت چھوڑ کر جانی ہے۔ یاد رکھیے، اللہ نے آپ کو اس کا مکلف نہیں کیا، آپ صرف اس بات کے مکلف ہیں کہ حلال روزی کما کر اپنے بچوں کو کھلائیں۔ حرام کمائیں گے تو صرف آپ ہی قبر میں جواب دہ ہوں گے۔ ہم جتنا مرضی حرام مال اکٹھا کر لیں، لوگوں پر ظلم کر کے، ان کو تنگ کر کے، ہم جتنا مرضی جہنم کا ایندھن اکٹھا کر لیں، ہمیں نہیں پتہ کہ یہ ہماری نسلوں کے نصیب بھی ہوگا یا نہیں، کیونکہ بادشاہوں کی اولاد فقیر اور فقیروں کی اولاد بادشاہ ہو جایا کرتی ہے، اور زندگی تو بالکل ہی بے وفا ہے، پتہ نہیں کس لمحے ساتھ چھوڑ جائے۔ لہٰذا اپنی آخرت کی فکر کریں اور نسلوں کی